دنیا بھر میں ہائی جیکنگ کے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن نصف صدی قبل ہونے والا ایک واقعہ اپنی مثال آپ ہے جس نے امریکی تحقیقاتی اداروں کو ناکوں چنے چبا دیے، اور وہ ہے ڈی بی کاپر کیس۔ سال 1971 میں امریکی مسافر طیارہ ہائی جیک کرنے والا ملازم کون تھا، کہاں گیا، کسی کو اس بارے میں آج تک مکمل علم نہیں ہو سکا، اور مقدمے کی فائل آج بھی ادھوری ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 24 نومبر 1971 کی دوپہر ڈین کوپر نامی شخص نے امریکی ریاست اوریگون میں پورٹلینڈ ایئرپورٹ پر اورینٹ ایئر لائنز کی واشنگٹن جانے والی فلائٹ 305 کا ٹکٹ خریدا اور جہاز میں سوار ہو گیا، جس کے بعد ایف بی آئی کی تاریخ کا ایک بڑا اور غیر حل شدہ معمے کا آغاز ہوا۔ اس خوش لباس مسافر کا نام ٹکٹ پر تو ڈان کوپر درج تھا، مگر بعد ازاں یہ ڈی بی کاپر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ ڈین کوپر، جو دیکھنے میں کوئی بزنس مین لگ رہا تھا، خاموشی سے جا کر جہاز کی پچھلی نشست پر براجمان ہو گیا اور اپنے لیے ایک مشروب کا آرڈر کیا۔ مذکورہ طیارے میں عملے کے علاوہ ڈان کوپر سمیت 37 مسافر موجود تھے۔ پرواز کی اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد دن کے تقریباً 3 بجے اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر اس کے ہاتھ میں ایک تحریری نوٹ تھمایا، جس میں دھمکی آمیز جملہ درج تھا کہ میرے پاس موجود بریف کیس میں بم ہے، لہٰذا وہ چپ چاپ ساتھ والی نشست پر بیٹھ جائے۔ یہ دیکھ کر ایئر ہوسٹس کی ہوائیاں اڑ گئیں، لیکن اس نے خوف کو مسافروں پر ظاہر نہ ہونے کی خاطر اس کا کہا مان لیا، جس کے بعد اس نے بریف کیس کو ہلکا سا کھول کر اس میں موجود بم کی جھلک ایئر ہوسٹس کو دکھائی اور بند کر دیا۔ ایئر ہوسٹس نے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کیا۔ ڈی بی کاپر نے اسے اپنے باقی مطالبات کے متعلق آگاہ کیا اور کہا کہ اس کو $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ چاہیے، جو سینٹرل ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرنے کے بعد فراہم کیے جانے تھے۔ کوپر کی جانب سے رقم سے متعلق بھی پراسرار قسم کا مطالبہ کیا گیا۔ مطلوبہ رقم میں صرف $20 کے نوٹ شامل ہوں، اور اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اس کو جو نوٹ دیے جائیں وہ ایک ہی سیریز کے نہ ہوں۔ ایئر ہوسٹس نے فوری طور پر کپتان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس نے ایئرپورٹ حکام کو ملزم کے مطالبات سے متعلق بتایا۔ اب تک جہاز کے مسافر اس تمام صورتحال سے بے خبر تھے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں سینٹرل ایئرپورٹ لینڈنگ سے قبل پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے رقم اور پیراشوٹس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد گھماتا رہا۔ ہائی جیکر نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وہ مسافروں سمیت جہاز کو بم سے اڑا دے گا۔ پائلٹ نے یہ پیغام سنتے ہی انٹرکام پر اعلان کیا کہ طیارہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث لینڈ کرنے والا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا، جس کے بعد مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹ خاموشی سے فراہم کر دیے گئے، جس کے بعد تمام 36 مسافروں اور عملے کے 2 افراد کو اتار دیا گیا۔ ہائی جیکر کی ہدایت پر جہاز میں دوبارہ ایندھن بھرا گیا اور جہاز کو میکسیکو کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر سارا عملہ کاکپٹ کے اندر موجود تھا، جبکہ اکیلا ہائی جیکر کاکپٹ کے باہر۔ اڑان بھرنے کے بعد ملزم نے پائلٹ کو ہدایت دی کہ وہ طیارے کو 150 ناٹ کی رفتار پر 10,000 فٹ کی بلندی تک لے جائے، جس پر منون عمل کیا گیا۔ اس وقت تک بہت رات ہو چکی تھی اور موسم کافی خراب تھا۔ اس کے باوجود ڈی بی کاپر نے پیراشوٹ پہن کر رقم کا بیگ پکڑا اور عملے کو بتائے بغیر جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کوئی نہیں جانتا کہ ڈین کوپر کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ $2 لاکھ کی رقم لے کر جہاز سے کودا اور چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ اس بات کا انکشاف بعد میں ہوا کہ اس چلاک اور شاطر ہائی جیکر نے $20 کے نوٹ ہی کیوں مانگے تھے۔ وہ اس لیے کہ اس طرح رقم کا مجموعی وزن 21 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اگر اس سے کم مالیت کے ڈالر ہوتے تو وزن زیادہ ہو جاتا اور چھلانگ لگانا جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر 20 سے بڑی مالیت کے نوٹ ہوتے تو وزن تو کم ہو جاتا، لیکن ان کا استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ دوسری جانب ایف بی آئی نے بھی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور ملزم کو تمام نوٹ فراہم کیے جن کا کوڈ لیٹر ایل تھا۔ سال 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی بی کاپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی۔ ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلو گرام، عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بھوری آنکھیں، سیاہ بال قابل ذکر تھے۔ ایف بی آئی نے معاملے کی تہ تک جانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ بھی قرار دیا، مگر پھر بھی کچھ حاصل نہ کر سکی۔